رات گئے صوبائی دارالحکومت میں بادل برس پڑے. جیل روڈ، گلبرگ، جوہر ٹاؤن، فیصل ٹاؤن، اقبال ٹاؤن اور اطراف میں بارش. گڑی شاہو، شملہ پہاڑی، لکشمی چوک، ریلوے اسٹیشن، باغبان پورہ، مغل پورہ اور اطراف میں بادل برس پڑے. بارش اور ٹھنڈی ہوائیں چلنے سے درجہ حرارت میں نمایاں کمی. شہر کا موسم خوشگوار ہو گیا. حکومت کی توانائی بچت پالیسی. شاہدرہ سے گجمتا تک چلنے والی میٹرو بس سروس کے اوقات کار تبدیل. ترجمان ماس ٹرانزٹ اتھارٹی کے مطابق میٹرو بس اب صبح 6 بجے سے رات 9 بجے تک چلائی جائے گی. توانائی بچت پالیسی کے تحت میٹرو بس سروس کے اوقات محدود کیے گئے. مسافروں کو رات 8:30 بجے تک اسٹیشن پہنچنے کی ہدایت. رات 9 بجے کے بعد میٹرو بس سروس مکمل بند کر دی جائے گی. نئے اوقات کار پر فوری عمل درآمد شروع کر دیا گیا. لاہور ٹیکس بار انتخابات. ڈیموکریٹک گروپ کا کلین سویپ. رانا ثاقب منیر نے 1089 ووٹ لے کر لاہور ٹیکس بار کے نئے صدر بن گئے ہیں. مقابل کو 327 ووٹ ملے. محمد عثمان جاوید 1114 ووٹ لے کر نائب صدر کی نشست لے گئے. فاروق گجر 832 ووٹ لے کر جنرل سیکرٹری منتخب. علی رضا چیمہ لاہور ٹیکس بار ایسوسی ایشن کے جوائنٹ سیکرٹری منتخب. حج آپریشن 2026 کے لیے پی آئی اے کی تیاریاں مکمل. قبل از حج آپریشن 18 اپریل سے 21 مئی تک جاری رہے گا. قومی ایئر لائن 202 پروازوں کے ذریعے 60,000 سے زائد عازمین حجاز مقدس پہنچایا جائے گا. پہلے مرحلے میں مدینہ منورہ اور جدہ کے لیے پروازیں آپریٹ کی جائیں گی. ملک بھر کے 7 بڑے شہروں لاہور، کراچی، اسلام آباد، سیالکوٹ، فیصل آباد، ملتان اور کوئٹہ سے حج پروازیں چلیں گی. پی آئی اے کا بعد از حج فلائٹ آپریشن 30 مئی سے 30 جون تک جاری رہے گا. محکمہ ٹرانسپورٹ کی سنگین غفلت. بس اڈوں پر سیکیورٹی اور بنیادی سہولیات ناپید. جناح بس اور سٹی بس ٹرمینل پر مسافروں کو جدید سہولیات کے دعوے ہوا ہو گئے. واک تھرو گیٹس کی عدم دستیابی، سیکیورٹی کیمرے ناکارہ، خستہ حال واش روم، صاف پانی کی سہولت ناپید. فیملی ہالز میں نشیوں کے ڈیرے. فیملیز باہر کھڑے ہو کر انتظار کرنے پر مجبور. پنجاب حکومت کے ترقیاتی منصوبوں کے لیے 35 ارب 23 کروڑ روپے کے فنڈ سرنڈر کرنے کا فیصلہ. مریم نواز کمیونٹی ہیلتھ سروسز پروگرام کے لیے 12 ارب 58 کروڑ 40 لاکھ روپے سرنڈر کیے جائیں گے. پنجاب فیملی پلاننگ پروگرام کے لیے 4 ارب 44 کروڑ 10 لاکھ روپے کا فنڈ سرنڈر کیا جائے گا. پی این ڈی بورڈ حکام کا کہنا ہے فنڈز کا استعمال دیگر منصوبوں پر ہوگا. برائلر گوشت کی 600 روپے کلو کی جانب پیش قدمی. عید سے اب تک برائلر گوشت 65 روپے کلو تک مہنگا ہو چکا. مرغی کا گوشت 8 روپے بڑھ کر 577 روپے کا کلو ہو گیا. صافی گوشت 680 روپے کلو تک فروخت ہونے لگا. زندہ برائلر کے نرخ میں 5 روپے بڑھ گئے. ہول سیل ریٹ 384، پرچون میں 398 روپے کلو مقرر. انڈے بھی 4 روپے اضافے کے بعد 222 روپے کے درجن ہو گئے. پیٹی 6540 روپے میں دستیاب. محکمہ خوراک پنجاب کا اپریل کے پہلے ہفتے سے گندم خریداری شروع کرنے کا فیصلہ. گندم خریداری کے ابتدائی مرحلے کا آغاز جنوبی پنجاب سے ہوگا. 11 کمپنیاں کسانوں سے 3500 روپے فی من کے حساب سے گندم خریدیں گی. پری کوالیفائڈ کمپنیاں اب فائنینشیل بڈ جمع کروائیں گی. پری کوالیفائڈ کمپنیوں کے لیے 30 لاکھ میٹرک ٹن گندم خریداری کا کوٹا مختص کیا گیا. پنجاب حکومت کی کفایت جاری مہم کے تحت بورڈ فیس کے حوالے سے بڑا فیصلہ. محکمہ ہاؤسنگ اور ذیلی اداروں کے بورڈ ممبران کی فیس میں 100% کٹوتی. سیکرٹری ہاؤسنگ پنجاب نور الامین مینگل کی ہدایت پر احکامات جاری. بورڈ اجلاس کی تیار فہرستیں چیف سیکرٹری آفس میں جمع کروا دی گئیں. پنجاب سیف سٹیز اتھارٹی کی جدید ڈرون ٹیکنالوجی کے ذریعے صوبے بھر میں سرویلنس جاری. 15 کالز، کرائم ہاٹ سپاٹس، ٹریفک، پتنگ بازی اور اسموگ کی خلاف ورزیوں پر کارروائیاں. شاد باغ، نشتر کالونی، کہنا اور بادامی باغ میں ڈرون سرویلنس کے دوران پتنگ بازی کی نشاندہی پر کارروائی کی گئی. کرول گھاٹی اور بادامی باغ کے قریب دھوئیں کی نشاندہی. محکمہ ماحولیات کو الرٹ جاری.
میاں والی ایکسپریس کی اکانومی کوچز کی بری حالت، ایئر کنڈیشن خراب، 54 کروڑ بولی دے کر میاں والی ایکسپریس لینے والی نجی فرم نے 13 روز بعد ہاتھ کھڑے کر دیے۔ نجی فرم نے 26 ماسٹر کانٹریکٹ منسوخی کے چیف کمرشل مینیجر ریلوے کو نوٹس بھجوا دیا۔ کثیر مالی خسارے کے باعث ہم ہفتہ وار قسط جمع نہیں کروا سکتے، کانٹریکٹر کا موقف۔ اے جی ایم ٹریفک سفیان سرفراز ڈوگر نے مسائل کے حل کی یقین دہانی کروا دی۔ میٹرک کے سالانہ امتحانات میں ڈیوٹی بیشتر سرکاری اسکول اساتذہ سے خالی ہو گئے۔ اکثر اسکولوں کے 80 سے 95% اساتذہ کی امتحانی ڈیوٹی لگ گئی۔ اسکول سربراہان کو اداروں کے انتظامی معمولات چلانے میں مشکلات۔ وزیر تعلیم رانا سکندر حیات کا ایک ہی اسکول کے تمام اساتذہ کی امتحانی ڈیوٹی لگانے کا نوٹس۔ ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی کو ایک اسکول سے مناسب اساتذہ کی ڈیوٹیاں لگانے کی ہدایت۔ ہوپ اپ لفٹ فاؤنڈیشن کی جانب سے گورنر ہاؤس میں اجتماعی شادیوں کی تقریب، گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر کی بطور مہمان خصوصی شرکت۔ اجتماعی شادیوں کی تقریب میں 31 مستحق جوڑوں کی شادیاں کی گئیں۔ نوبیاہتا جوڑوں کو گھریلو سامان، فرنیچر اور حق مہر فراہم کیا گیا۔ سردار سلیم حیدر کا کہنا تھا، غریب بچوں اور بچیوں کی شادیاں خدا کی رضا کے لیے کرائی جا رہی ہیں۔ سرکاری اسکولوں کو بجلی کے بلوں میں بڑا ریلیف ملنے کا امکان، محکمہ اسکول ایجوکیشن کا حکومت اور محکمہ توانائی سے رابطہ۔ اسکولوں کے بجلی ٹیرف میں تبدیلی کے لیے اقدامات شروع، کمرشل سے گھریلو ٹیرف پر منتقلی کی تجویز زیر غور۔ اسکولوں کے نان سیلری بجٹ کا بڑا حصہ بجلی کے بلوں کی نظر ہو جاتا ہے۔ محکمہ اسکول ایجوکیشن سالانہ 16 ارب روپے جاری کرتا ہے۔ بجٹ کے باوجود اسکولوں کو مالی دباؤ کا سامنا ہے۔ پنجاب میں شہری آزادیوں کا سکڑنا جمہوری تنزلی کی علامت ہے۔ ایچ آر سی پی کی فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ میں سنگین انکشافات، غیر سرکاری تنظیموں پر بڑھتی پابندیاں، کئی انسانی حقوق پروگرام معطل، این جی اوز کو پیچیدہ منظوری مراحل کا سامنا، ای اے ڈی کے ساتھ لازم ایم او یوز اور سیکیورٹی کلیئرنس شرائط، خواتین اور اقلیتوں کی تنظیمیں زیادہ متاثر، عدالتوں نے بعض کیسز میں ریلیف فراہم کیا۔ پنجاب پولیس میں 2 اضلاع کے ڈی پی اوز پروموشن کورس پر چلے گئے۔ ڈی پی او قصور عیسیٰ سکھیرا اور ڈی پی او بہاول نگر کامران اصغر پروموشن کورس پر روانہ۔ دونوں اضلاع میں ڈی پی اوز کی خالی سیٹوں کا چارج ایس پیز انویسٹیگیشن کو سونپ دیا گیا۔ آئندہ چند روز تک خالی سیٹوں پر نئے افسران تعینات ہوں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب افسران کے انٹرویو کے بعد تعیناتی کریں گے۔ صوبائی وزیر صحت خواجہ سلمان رفیع کی زیر صدارت اجلاس، مریم نواز انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی گوجرانوالہ کے قیام، طبی آلات اور انتظامی امور پر تفصیلی جائزہ۔ سیکرٹری اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر عصمت محمود کے منصوبے پر پیش رفت بارے بریفنگ۔ خواجہ سلمان رفیع کا کہنا تھا، یہ ادارہ امراض قلب کے جدید و معیاری علاج کی فراہمی میں سنگ میل ثابت ہوگا۔ واسا پنجاب میں تقرر و تبادلے، ڈی ایم ڈی واسا ملتان ذیشان گوندل کو عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ ذیشان گوندل کو ڈائریکٹوریٹ جنرل واسا پنجاب رپورٹ کرنے کی ہدایت۔ حفیظ اللہ لغاری ڈی ایم ڈی واسا مظفر گڑھ کا تبادلہ، ڈی ایم ڈی واسا ملتان تعینات۔ سیکرٹری ہاؤسنگ پنجاب نور الامین منگل کی ہدایت پر نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔